بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام معززین، میں امید کرتی ہوں آپ سب نے الحمدللہ پوری کوشش کی ہوگی سبق کو یاد کرنے کی، اس کی مشق کرنے کی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں کسی بہن کو سمجھ آئی تو وہ بار بار پھر سے دہرائیں، ٹھیک ہے؟ دہرانے کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو چلے آئیں، چلتے ہیں آج ہم اپنے چوتھے سبق کی طرف. ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے: اظہار، ادغام، اقلاب. آج ہم نے چوتھا قاعدہ پڑھنا ہے اخفاء، ٹھیک ہے؟ اب اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. چھپا ہوا وہ سامنے ظاہر بھی نظر آ رہا ہے. اخفاء خفی یعنی چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے تو یہ آ رہے تھے بھی نون ساکن اور تنوین دونوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے، تو اسی کے بارے میں ہم اب تک ٹاپک پڑھ رہے ہیں. تو اظہار کو ظاہر کرنا، ادغام کو ایک دوسرے کے اندر سختی سے ملانا، اقلاب کا ہم نے پڑھا تھا بدلنا. آج ہم اخفاء کا پڑھیں گے چھپانا، ٹھیک ہے؟ کیا چھپانا؟ آواز کو ناک میں چھپانا ہے. تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخفاء کہاں پہ ہم اخفاء کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی اور حروف یرملون کے علاوہ باقی سب پر اخفاء ہوگا. با کو بھی نکال دیں گے، با کو ہم نکال دیں اقلاب میں سے. تو پیارے بچوں 6 حروف ہلکی جہاں بھی آ جائیں ان میں لام اور را شامل کر دیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، ہم نے پڑھا تھا. باقی پیچھے رہ گا یومن حروف یعنی یا، واو، میم، نون، وہاں پہ ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا. تو با کا ہم نے کل اقلاب میں پڑھ لیا. تو 6 اور 6 کتنے ہوگا؟ 12. 13 جو حرف تھے وہ با نکل گئی، کل بن گئے 13. 29 میں سے 13 نکل گئے. با کو ہم نے چینج کر دینا تھا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کو، تو وہاں پہ با آ گیا، وہاں غنہ ہوگا، ادغام بھی ہوگا. تو ایک بدل کے پڑھنے کو ہم نے یہ اقلاب والے قاعدے میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے ہمارا رہ گیا ایک الف. تو پیارے بچوں الف کا ہم نے دیکھیں پڑھا تھا الف خالی ہے تو الف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ الف پہ زبر لگ گئی، زیر لگ گئی، الف پہ پیش لگ گئی. الف پہ 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں. الف پہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ الف پہ مد آ گئی. الف خالی ہے تو الف ہے، لیکن الف پہ جب زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر پیش، الٹا پیش مد کچھ بھی لگ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. تو ہم نے کل حمزہ پڑھا حروف ہلکی میں، یعنی کہ الف بھی حروف ہلکی میں شامل ہوگا چل کے، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے ہمارے پاس یہ 15 حروف باقی ہیں. اب ہم نے ان کو نہیں یاد کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یاد کر لیے جتنے یاد کرنے تھے. حروف ہلکی کے 6 یاد کر لیے، حروف یرملون کے 6 یاد کر لیے. وہ آپ سب کو مجھے پوری امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ یاد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ با بھی یاد کر لیا. 12 اور 13 با، چوتھا حمزہ بن کے حروف ہلکی میں شامل ہو، کل 14. یہ 14 ہم نے یاد کر لیے، تو 15 ہم نے یاد نہیں کرنے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جب بھی دماغ میں سوچنا ہے نا کہ یہ حروف ہلکی میں سے آ گیا یا حروف یرملون میں سے آ گیا، پیچھے کیا بچا؟ یہ 15 حروف کو حروف اخفاء کہتے ہیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، صا، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے؟ 15 حروف اخفاء میں سے ہیں. اب ان کی مثال سے، یہ بڑا آسان سا قاعدہ ہے کہ آپ کل کے مجھے سبق سنا رہے ہیں، جو پیارے پیارے اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتے ہیں وہ کل کے سبق سنا رہے ہیں. جب بھی مجھے سناتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی ہے اس لیے غنہ نہیں ہوگا. یہ حروف ساکن ہے، یہ حروف ہلکی نہیں ہے اس لیے غنہ ہوگا. وہ یہ حروف آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سا آ گیا، کہیں تا آ گیا، کہیں طا آ گیا، کہیں فا آ گیا. وہ یہ 15 حروف ہیں، ہم وہاں غنہ کرتے ہیں نا پیارے بچوں. تو یہ وہی آج ان کی مثالیں دیکھ لیں. نون ساکن کے ساتھ مثالیں: نون ساکن ان، تم، آگے تا آ گیا تو غنہ ہوگا. یعنی کہ اخفاء کرنا، چھپانا، غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے.
کہاں پہ؟ جہاں یہ 15 حروف آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر تا آ گیا تم غنہ کر دیا، منذرون نون ساکن آگے زال ہے، غنہ کریں گے کیونکہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے۔ انسان حروف نون ساکن، اس کے بعد سین آ گیا تو غنہ کریں، کیوں؟ کیونکہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ منشورا نون ساکن، اس کے آگے شین آ گیا، غنہ کریں گے، کیوں؟ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو غنہ ہوگا، غنہ ہوگا۔ منصورا یہ صاد آ گیا، قنطارا نون ساکن، اس کے بعد طا آ گیا، یہ دیکھو حروف اخفا میں سے۔ منقلبا نون ساکن، اب تو نون ساکن یاد ہو گیا ہوگا سب کو، ٹھیک ہے۔ جس حرف پہ یہ جزم ہو وہ اس کو نون ساکن کہتے ہیں، وہ چاہے کس حرف پہ بھی آ جائے، لیکن ہم تو نون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے قاف آ گیا، غنہ کریں گے، منقلبا یہ بارہا بار قرآن پاک میں حرف آئیں گے، جیسے میں نے کہا تھا نا انقلاب تو کہیں کہیں گنا چنا آئے گا، ادغام کہیں کہیں آئے گا، لیکن حروف ہلکی اور یہ حروف اخفا والے حروف بار بار آئیں گے۔ نون ساکن انکاسا نون ساکن، من ذکرین یہ دیکھو زال زال، یہ کاف ہم غنہ کر رہے ہیں، ناک میں آواز کو چھپا رہے ہیں، غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اظہار کا مطلب تھا صاف کر کے پڑھنا، اگر یہاں پہ اظہار میں سے کچھ آتا تو ہم نے مین نہیں پڑھا، ہم نے من پڑھا تھا، من من من، لیکن یہ حروف اخفا میں سے آ گیا تو ہم نے یہاں غنہ کرنا ہے۔ من صیام من فضل، اب یہ تو ہم نے نون ساکن کی مثالیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے تنوین کے ساتھ مثالیں، انشاءاللہ یہ بڑا ہی آسان ٹاپک ہے، آپ کو سمجھ آئے گا۔ تنوین نیچے ہو اوپر ہو پیشے ہو وہ تنوین ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ کتاب کریم، کتاب کریم، فاعل تنوین آگی، آگے حروف اخفا میں سے ہے، فاعل ذالک، حروف اخفا ہمیں اتنی جلدی کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ یہ حروف ہلکی تو ہے ہی نہیں ہے، حروف یرملون بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حروف اخفا ہوگا۔ جیم پہ تنوین ہے، اس کے آگے سین آگا تو غنہ کریں گے، کیوں؟ یہ حروف اخفا ہے، بات وہی ہے کہ ہم نے حروف اخفا جب بھی آ جائے تو غنہ کرنا ہے، حروف ہلکی تو ہے نہیں ہے۔ فوج سألہم، فوج سألہم تنوین، اس کے آگے حروف اخفا میں سے، زوج کریم، زوج کریم تنوین حروف اخفا، لا فرح فخور حروف تنوین ہے، اس کے آگے حروف اخفا میں سے ہے، لا فرح فخور، فتح قریب، فتح قریب، فصبر جمیل تنوین، اس کے آگے حروف اخفا، تنوین اس کے آگے حروف اخفا، عمل صالح، عمل صالح۔ تو پیارے بچوں ہمارے 4 قاعدے پورے ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ حروف ہلکی لام اور را اگر آ جائے کہاں پہ؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد تو غنہ کسی صورت نہیں ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، یہ حروف اخفا میں سے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو بچوں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یا اور واو میم نون اگر آ جائے تو ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ ہمارے 4 سبق الحمدللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوگا۔ آپ نے بار بار مشق کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ مختصر سی ہماری زندگی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریے۔ اللہ حافظ۔